بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حکیم نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم نوید۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو میں آج گل سرخ کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کن کن بیماریوں میں اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ دوستو، گل سرخ کو سندھی زبان میں جرفل بولتے ہیں اور عربی زبان میں اس کو ورد بولتے ہیں اور فارسی زبان میں اس کو گل سرخ بولا جاتا ہے۔ دوستو، یہ رنگت کے لحاظ سے کئی قسم کا ہوتا ہے پودا۔ یہ بہت مشہور پودا ہے۔ اس کا پھول خوش نما اور خوشبودار ہوتا ہے اور بطور دعا اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں دو قسم کی جو مختلف قوتیں موجود ہوتی ہیں، قوت حار لطیفہ اور قوت باردہ غلیظ۔ اکثر اتباع کے نزدیک اس کا مزاج سرد درجہ دوم اور خشک درجہ دوم میں ہے۔ دوستو، اس کا جو استعمال ہے یہ اعضائے رئیسہ اور بدن کو تقویت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور معدے کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی گل سرخ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس کا استعمال قبض کشا دوائیوں میں کیا جاتا ہے اور دست لانے کے لیے بھی یہ پھول بہت معاون ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، خصوصاً خشک گل سرخ قبض کا شاہ ہے، صفرا کی حدت کو ساکن کرتا ہے، بدن کے پسینے کو خوشبودار بناتا ہے اور اس کی کثرت کو روکتا ہے، مالش کرنے سے لیپ کرنے سے گرم ورموں کی تحلیل کرتا ہے اور دردوں کو تسکین دیتا ہے۔ دوستو، اس کو باریک پیس کر ضرور کرنے سے زخموں کو خشک کرتا ہے، اور دوستو اس کا جو اہم فائدہ ہے، یہ گلاب کا تازہ پھول سونگھنا مفرح اور مقوی قلب و دماغ ہے، لیکن کمزور اشخاص کو اس کے نزلہ و زکام کی تحریک ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس کا پانی نچوڑ کر آنکھ میں قطور کرنے سے آشوب چشم جو گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور کان میں ڈالنے سے کان کے درد گرم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سر درد کو تسکین۔ دوستو، سر کے درد میں اس کو پانی میں پیس کر پیشانی پر اس کا لیپ کیا جاتا ہے۔ چونکہ گل سرخ میں قوت تحلیل کے باوجود قبض اور عطریت ہے، لہٰذا ورمے جگر میں زمادوں میں شامل کر کے استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، اس کا ایک اور اہم فائدہ یہ ہے کہ دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور درد کو تسکین دینے کے لیے اس کا جوشاندہ بنا کے غرارے کروائے جاتے ہیں، اور اس کا مسنون جو سنون میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ دانتوں کو صاف ستھرا رکھنے اور دانتوں کے پیلا پن کو دور کرنے کے لیے اس کا صفو بنا کے سنون میں اس کو مکس کیا جاتا ہے۔ دوستو، اور اس کے علاوہ غشی اور دل کی کمزوری کو دور کرنے، معدہ، جگر اور امعاء کو طاقت دینے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس کا جو نفع خاص ہے وہ یہ ہے کہ یہ مفرح ہوتا ہے، بہت فرحت بخش ہوتا ہے، محلل و مخرج مادہ مجلسہ ہے، اور اس کا جو مضر ہے وہ با کے لیے ہے۔ اصلاح اس کی جو ہے وہ انیسون ہے، حب الظلم ہے، اور بدل اس کا بنفشہ اور مرزن جوش ہے۔ دوستو، اس کی جو خوراک ہے، مقدار خوراک ہے، وہ 5 ماشہ سے لے کر 7 ماشہ تک ہوتی ہے۔ آج کل کی سائنس کی جو تحقیق ہے یہ گلاب کے پھول کے متعلق، وہ یہ ہے کہ کیمیاوی تجزیہ کے ذریعے گل سرخ میں سے ایک روغن علیحدہ کیا گیا ہے
جو کہ جس کو روغن علیحدہ کیا جاتا ہے، جس کو گل سرخ بولتے ہیں، جو کہ دماغی کمزوری کے لیے بہت ہی کارآمد اور مفید ثابت ہو رہا ہے۔ تو دوستو اس کے مشہور جو مرکبات ہیں ان میں سے معجون دبید الورد ہے، صفوف قلاع ہے، اور تیسرا جو ہے اس کا عرق رمد، جو کہ بہت زیادہ بیماریوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دوستو ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے نسخے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔